السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے نیپال کے صدر سے وہاں ایک سول طیارے کی تباہی میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے پائیدار ترقی کے مقاصد حاصل کرنے کی کوششوں اور نئے عمرانی ایجنڈے کے نفاذ پر قطر کی تعریف کی ہے۔ تیونس میں جاری احتجاجی مظاہروں کے باوجود انتخابات کے دوسرے راؤنڈ کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور یوکرین کی امدادی ٹیمیں کل شہر ڈنیبرو میں روسی حملے کے نتیجے میں تباہ ہونے والی عمارت کے ملبے تلے سے زندہ بچ جانے والے افراد کو تلاش کر رہی ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نیپال کی صدر محترمہ بیدیا دیوی بھنڈاری کے نام نیپال کے وسطی علاقے میں ایک سول طیارے کی تباہی میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اس پیغام میں زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی نیپالی صدر کے نام اس سول طیارے کی تباہی میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے اور زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے نیپال کے وسطی علاقے میں سول طیارے کی تباہی میں ہونے والے جانی نقصان پر وہاں کے وزیر اعظم جناب پشپا کمال دھال کے نام تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا اور اس میں زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا۔ انسانی بستیوں سے متعلق اقوام متحدہ کے پروگرام کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر محترمہ میمونہ محمد شریف نے پائیدار ترقی کے مقاصد کے حصول اور خاص طور پر نئے عمرانی ایجنڈے کے نفاذ کی کوششوں پر قطر کی تعریف کی ہے، جبکہ ان کوششوں کے متوازی ملک میں گزشتہ دنوں فیفا قطر فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کا بھی انعقاد کرایا گیا۔ اقوام متحدہ کی اہلکار نے ملک کی اچیومنٹس مثلا ٹرانسپورٹیشن کے بڑے پروجیکٹس، کھلے سرسبز میدانوں اور جدید ترین سروسز کی فراہمی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب پائیدار ترقی کے مقاصد میں ہدف نمبر 11 کی طرف بڑھنے کے اشارے ہیں۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں بچاؤ اور نفسیات کی سرپرستی کی طرف بھی اشارہ کیا، جس میں بیماریوں کا جلد پتہ چلا لینا اور صحت کی کوریج کو مکمل انضمام کی سطح پر 100% تک پہنچا دینا بھی شامل ہے، اور یہ بھی کہ قطر امن و امان کے لحاظ سے اور جرائم سے پاک علاقہ ہونے کے لحاظ سے عرب علاقے اور پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ حقوق انسانی کی قومی کمیٹی کی سربراہ محترمہ مریم بنت عبداللہ رضیہ نے کہا ہے کہ قطر نے ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کے غیر معمولی انتظامات کر کے، جن کا پوری دنیا اعتراف کر رہی ہے، ساری دنیا کو ایک زبردست سبق اور قابل تقلید ماڈل دیا ہے کہ سرپرست ریاست نے وسائل مسخر کرتے ہوئے اس ورلڈ کپ کو ایک بہترین شکل میں پیش کیا۔ قطر نے کل خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں کے ساتھ مل کر خلیجی بچوں کا دن منایا ہے۔ یہ دن ہر سال 15 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کی اصل بنیاد ان کا یہ یقین ہے کہ آج کے بچے زندگی کی خوشیاں اور اس کی زینت ہیں، اور یہی بچے کل کے جوان اور وطن کے محافظ ہوں گے اور اس کے مستقبل کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے ایک فریضہ ہے کہ ان کی عمدہ تربیت کی جائے اور ان کے دلوں میں دینی، قومی اور سماجی اصولوں اور اقدار کو راسخ کیا جائے۔
قطر چیریٹی نے برادر ملک جمہوریہ سوڈان کے شہر درمان میں العطیہ اسپتال کے پروجیکٹ کا نفاذ شروع کر دیا ہے، جس کا مقصد وہاں کے تقریباً 2.5 لاکھ باشندوں کو صحت کی مختلف سروسز فراہم کرنا ہے۔ یہ وہاں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا اسپتال ہے۔ العطیہ اسپتال سوڈان میں صحت کے پورے سسٹم کی مدد کے لیے قطر چیریٹی کے ایک ترقیاتی منصوبوں کے سلسلے کی تازہ ترین کڑی ہے۔ ان منصوبوں کے ذریعے سوڈان کی مختلف ریاستوں کے غریب اور انتہائی نادار لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ سوڈان کے وزیر صحت ہیثم محمد ابراہیم نے کہا ہے کہ العطیہ اسپتال برادر ملک قطر کا عطا کردہ ایک وائٹ ہینڈ ہے اور اسے قطر چیریٹی کے انسانی ہاتھوں سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس پر سوڈانی وزارت صحت بہت انحصار کر رہی ہے کہ اس اسپتال کے ذریعے درمان کے جنوبی دیہاتی علاقوں کے باشندوں کو بآسانی صحت کی سروسز مہیا کی جا سکیں گی۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے بین الاقوامی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ فلسطین کی صورتحال پر بین الاقوامی قانون کی بالادستی کے اصول کو نافذ کرنے کے لیے حقیقی کوششیں کرے۔ قابض کے خلاف ورزیوں اور جرائم اور اس کی پشت پناہی کرنے والوں سے متعلق بین الاقوامی سزاؤں کے سسٹم کو ایکٹیو کرے اور اسرائیلی حکومت پر حقیقی دباؤ ڈالے کہ وہ اپنی استعماری اور نسل پرستانہ پالیسیوں کے نفاذ کو روک دے۔ اس وزارت نے اپنے ایک بیان میں عوام، ان کی سرزمین، املاک، مکانوں اور مقدس مقامات کے خلاف بڑھا دی گئی شدت کی مذمت کی ہے۔ قابضوں کی ایک تازہ جارحیت میں قابض اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے رام اللہ کے مشرق میں ایک فلسطینی کو شہید اور اس کے بیٹے کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ عینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے اس فلسطینی کو اس کے ساتھ تلخ کلامی کے بعد اسے زبردستی کھینچ کر اس کی گاڑی سے باہر نکالا اور بہت ہی ٹھنڈے دل سے اسے گولی مار دی۔ تیونس کی حزب اختلاف کے محاذ برائے نجات کے صدر احمد الشابی نے صدر قیس سعید کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان پالیسیوں نے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ادھر تیونس کی جنرل یونین آف لیبر کے سیکرٹری جنرل نور الدین اتبوبی نے اپیل کی ہے کہ تیونس کو بچانے کے لیے اب ایک قومی معرکے کی تیاری کر لی جائے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف شعبوں کی یونینز آنے والے دنوں میں اپنے اپنے شعبوں میں سرگرم ہو جائیں گی تاکہ اپنے سماجی مطالبات منوا سکیں۔ یونین کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نور الدین اتبوبی نے کہا کہ جنرل یونین آف لیبر آزادیوں کا دفاع کرے گی اور وہ لوگوں کو کچلنے کے خلاف ہے۔ انہوں نے مظاہروں کی آزادی کا بھی مطالبہ کیا۔ اس اثناء میں تیونس کی انتظامیہ نے ملک میں جاری احتجاجی مظاہروں کے باوجود انتخابات کے دوسرے راؤنڈ کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ لیبیا کی جوائنٹ ملٹری کمیٹی 5+5 نے شہر سرت میں اپنا ایک اجلاس منعقد کیا ہے، جس میں لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی عبداللہ باتیری نے شرکت کی ہے۔ اجلاس کے شرکاء ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو متحد کرنے کی کوششوں میں متعدد اہم مسائل پر بحث کر رہے ہیں تاکہ دوبارہ اندرون ملک ایک دوسرے کو قتل کرنے سے بچا جا سکے۔ ترکی اور شام کے درمیان گزشتہ دنوں ہونے والی تھوڑی سی قربت کے باوجود انقرہ نے دھمکی دی ہے کہ وہ شام کے شمالی علاقوں میں ایک بڑا ملٹری آپریشن کر سکتا ہے۔ ترک پریزیڈنسی کے ترجمان ابراہیم قالن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر کرد تنظیموں اور خاص طور پر شامی ڈیموکریٹک فورسز کی جانب سے ان کے ملک کو ملنے والی سیکیورٹی تھریٹس میں اضافہ ہو گیا تو ترکی فوجی آپریشن کرنے میں نہیں ہچکچائے گا۔ کچھ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ ترکی نے شام کے ساتھ اس کے سرحدی علاقوں پر فوجی مشینری اور سامان پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ صومالیہ کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ملک کے وسیع علاقے میں واقع غلغود نامی گورنری کے تابع براج شیخ عامر نامی علاقہ تحریک نوجوانان کے قبضے سے چھڑا لیا ہے۔ صومالی فوج اپنے اس آپریشن میں کئی علاقوں کو اب تک آزاد کرا چکی ہے۔ ادھر صومالیہ کی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ صومالیہ کے وسطی حصے میں کار بم کے دھماکے میں
8 اشخاص ہلاک ہو گئے ہیں۔ شدت پسند تحریک نوجوانان نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ وہاں کی انتظامیہ ان علاقوں کو آزاد کرانے کی کوششیں کر رہی ہے جن پر جہادیوں کا کنٹرول ہے۔ یوکرین میں وہاں کے شہر ڈنیبر پر روسی گولہ باری کے نتیجے میں کم از کم 18 اشخاص قتل کر دیے گئے ہیں۔ کییو کے ذریعوں نے کہا ہے کہ اس روسی گولہ باری میں 40 سے زیادہ باشندے زخمی ہو گئے ہیں اور وہ سب کے سب سویلین ہیں۔ اب اس وقت امدادی ٹیمیں زندہ بچ جانے والوں کو عمارت کے ملبے تلے سے نکالنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے سرکاری ذریعوں نے اعلان کیا ہے کہ ماسکو نے آخری لمحوں میں جنگی قیدیوں کا 2 طرفہ تبادلہ منسوخ کر دیا ہے۔ البتہ روس کی جانب سے ابھی اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو مزید ہتھیار اور جدید ترین ٹینک دینے والا ہے۔ روس نے برطانیہ کے اس اعلان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے جنگ کی مدت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ نیپال میں شہری ہوابازی کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ یٹی ایئر لائن کا جو طیارہ کل شہر پوکھارا میں گر کر تباہ ہو گیا تھا تو اس میں مرنے والوں کی تعداد 67 ہو گئی ہے۔ طیارے میں 78 مسافر سوار تھے۔ خبروں کے مطابق نیپال کے اس طیارے میں روس، فرانس اور کوریا کے باشندوں سمیت 25 غیر ملکی باشندے بھی سوار تھے۔ پیرو کے دارالحکومت لیما اور دوسرے مختلف علاقوں میں وہاں کی صدر ڈینا پولورائی کے خلاف کیے جانے والے مظاہروں کے پس منظر میں 1 ماہ کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور اس ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد فوج کو وہاں امن و امان کی بحالی کے لیے مداخلت کی اجازت ہوگی۔ پیرو میں گزشتہ 5 ہفتوں سے جاری ان احتجاجی مظاہروں میں اب تک کم از کم 42 اشخاص قتل ہو چکے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ صدر پولوارتی خائن اور غدار ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ وہ اقتدار چھوڑ دے، ملک میں فوری انتخابات کرائے جائیں، اور سابق اشتراکی صدر پیڈرو کاسٹیو کو گزشتہ دسمبر کی 7 تاریخ کو معزول کر دیا گیا تھا۔ انہیں پارلیمنٹ کو توڑنے کی کوشش کے ذریعے انقلاب لانے کی کوشش کے الزام میں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن کے وسیع علاقے میں ہونے والی فائرنگ کے ایک واقعے میں 6 اشخاص زخمی ہو گئے ہیں۔ برطانوی پولیس نے بتایا ہے کہ فائرنگ کا یہ واقعہ شہر کے کامڈن ٹاؤن میں یوسٹن اسٹیشن کے قریب پیش آیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ فائرنگ ایک گاڑی سے کی گئی تھی جو وہاں سے فرار ہو گئی۔ پولیس کے بیان میں ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا گیا کہ یہ واقعہ دہشت گردی کے واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ اور اب کھیلوں سے متعلقہ کچھ خبریں۔ قطر اولمپک کمیٹی کے صدر شیخ جوعان بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں دوحہ میں جاری مری 2023 نامی 14ویں قطر انٹرنیشنل فالکن فیسٹیول میں چیلنج کو تھریٹ 2 نامی چیمپئن شپ کے مقابلے جیتنے والوں کی تعداد اب 54 ہو گئی ہے۔ یہ فیسٹیول رواں مہینے جنوری کی 28 تاریخ تک جاری رہے گا۔ فٹ بال گلف کپ خلیجی 25 کے مقابلوں میں البصرہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں قطری ٹیم کا مقابلہ آج میزبان ملک عراق کی ٹیم کے ساتھ ہوگا۔ قطری ٹیم کے لیے یہ میچ آسان نہیں ہے کہ عراقی ٹیم اپنی سرزمین پر کھیل رہی ہے، اسے تماشائیوں کی زبردست حمایت حاصل ہے، اور وہ سعودی عرب اور یمن کی ٹیموں کو ہرا کر اور عمانی ٹیم کے ساتھ برابر رہنے کے بعد گروپ اے کی چیمپئن کے طور پر سامنے آئی ہے۔ فٹ بال کی قطری نیشنل ٹیم کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر برونو میگیل بینیریو نے، جن کا تعلق پرتگال سے ہے، کہا ہے کہ ہم تکنیکی اعتبار سے اس میچ کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ یہ ایک بھرپور مقابلے کا میچ ہوگا اور ہم فائنل میں پہنچنے کے لیے کھیلیں گے۔ آج کا دوسرا میچ عمان اور بحرین کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ فٹ بال عربین گلف کپ کی فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ اگلا گلف کپ خلیجی 26 دسمبر 2024 کو کویت میں شروع ہوگا۔
کار ریس کے قطری انٹرنیشنل چیمپئن ناصر العطیہ نے مسلسل دوسری مرتبہ بھی داکار کار ریلی جیت لی ہے، جبکہ مجموعی طور پر ناصر العطیہ نے 5ویں مرتبہ داکار ریلی کا ٹائٹل اپنے نام کیا ہے۔ ناصر العطیہ اس سے پہلے 2011، 2015، 2019، 2022 میں یہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں اور 5 مرتبہ ہی وہ دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ انہوں نے 2004 میں پہلی مرتبہ داکار ریلی میں شرکت کی تھی۔ اور اب کرکٹ۔ بھارت نے ون ڈے میں رنز کے اعتبار سے سب سے بڑے مارجن سے شکست دینے کا ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ بھارتی ٹیم نے سیریز کے تیسرے ایک روزہ میچ میں سری لنکا کو 317 رن سے شکست دی ہے۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 5 وکٹوں کے نقصان پر 390 رنز بنائے تھے اور 391 کے ہدف کے تعاقب میں سری لنکا کی ٹیم 73 رن پر ہی آل آؤٹ ہو گئی۔ اس سے قبل سب سے بڑی فتح کا عالمی ریکارڈ نیوزی لینڈ کے پاس تھا، جس نے سن 2008 میں آئرلینڈ کو 290 رن سے شکست دی تھی۔ اور آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے نیپال کی صدر سے وہاں کی ایک سول طیارے کی تباہی میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے پائیدار ترقی کے مقاصد حاصل کرنے کی کوششوں اور نئے عمرانی ایجنڈے کے نفاذ پر قطر کی تعریف کی ہے۔ تیونس میں جاری احتجاجی مظاہروں کے باوجود انتخابات کے دوسرے راؤنڈ کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور یوکرین کی امدادی ٹیمیں کل شہر ڈنیبرو میں روسی حملے کے نتیجے میں تباہ ہونے والی عمارت کے ملبے تلے سے زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کر رہی ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر محمد حسن سودانی، ہمارے ساتھی انتخاب عالم اور سیف الرحمان کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔